دن 5 کروڑ کے حساب سے ہر جانے کا کیس میں تیار کر رہا ہوں. 40 کروڑ مانگوں گا ان سے. وہ کہتے ہیں نا سانپ نکل گیا لکیر پیٹنے والی بات ہے. وہ ہمارے پشتوں میں کہتے تھے سپر لاڑا بلا پسیدہ، یہ سفر کا مہینہ نکل گیا بلا پیچھے سے آ رہی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا میری گاڑی، میرا اسلحہ، میرے 5 کلاشن کوفے اور پستول اور موبائلز اور گلاسز، کیش رقم، یہ پولیس نے کیمرے کے سامنے میری گاڑی پکڑی اور لے گئے. تو بعد میں انہوں نے مجھے تقریباً 95% چیزیں واپس کر دی. آج میں نے SHO سیکریٹریٹ کو کہا ہے کہ یہ 5% نہیں، رتی برابر بھی چیز میں نہیں چھوڑوں گا. اگر مجھے نہیں ملی آج رات تک تو میں کل صبح ذمہ دار افسران کے خلاف عدالت سے رجوع کر رہا ہوں اور ان پہ میں ڈکیتی کے پرچے کی درخواست دوں گا. مروت صاحب، یہ جو گرفتاری کے دن تھے اس میں آپ اسمبلی بھی آتے رہے، پارلیمنٹ لاجز میں بھی سب جیل قرار دے دی گئی، تو یہ واقعی جس طرح گرفتاری ہوتی ہے قید خانہ ہوتا ہے اس طرح تھا زندگی میں؟ مطلب کیا آپ میں نے تو خواہش ہی نہیں کی تھی کہ مجھے لاج میں رکھیں. میری ترجیح تو اڈیالہ جیل تھی، مجھے پرواہ ہی نہیں تھی. اور ریمانڈ میں رہتے تو ریمانڈ میں بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا اونٹ رکھتے ہیں تو دروازے کھلے رکھتے ہیں. یہ جو قید و بند ہیں 8 دن کی، میرا خیال ہے کہ وہ لاہور کے قید بند سے میرا ورسٹ تجربہ ہوا. اچھا، جہاں انہوں نے کوٹ لکھپت میں رکھا تھا وہ شاید بہتر حالات تھے، یہاں والے بہتر نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے، آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ اب وہ کمر کس لو، اسلام آباد پولیس کو کہتا ہوں، اب ثابت بھی کرو یہ جرم جو آپ نے ہم پہ لگایا. نہیں ثابت کرو گے تو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں IG صاحب کو کہ 193 کا استغاثہ آپ کے اور آپ کی اس ٹیم کے خلاف دائر کر رہا ہوں، اور اس کی اتنی ہی سزا ہے جو جن الزامات کی انہوں نے ہم پہ دعوے داری کی. اچھا مروت صاحب، 95% جو سامان ہے آپ کو وہ آپ کو لوٹا دیا گیا. 5% ایسی کون سی چیزیں جو اب تک آپ کو نہیں یہ رقم نہیں آئی ہے، پاور بینک نہیں آئے ہیں، گلاسز نہیں ہیں، اور ایک ٹوتھ برش نہیں ہے. یہ نہیں چھوڑیں گے؟ یہ سارا کچھ نہیں چھوڑیں گے؟ ایک ٹوتھ برش بھی نہیں چھوڑوں گا. اچھا، یا یہ دیں گے یا پھر جو ہے. مروت صاحب کیش کتنی ہے؟ کیش تقریباً 7 لاکھ روپے ہے. اچھا مروت صاحب، اس کے علاوہ بطور ممبر ہم نے دیکھا اس رات تقریباً 4 بجے تک یہ آپریشن ہوتا رہا پارلیمان میں پارلیمان کے تقدس یا ممبران کو اس طرح گھسیٹ کر گرفتار کرنے سے متعلق بھی کوئی قانونی لائحہ عمل طے کیا جائے گا؟ میں نے پریویلیج موشن انہیں سے چوز کے خلاف مکر رہے ہیں تمام MNAs. پھر کمیٹی بنی ہے، کمیٹی ریکمنڈیشن دے گی، اور ان ریکمنڈیشن کے تناظر میں پارلیمان پہ آئندہ ایسے حملوں کو روکنے کے لیے اور ممبران اسمبلی کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، تاکہ صرف یہ نہ ہو کہ قانون یہ کہے کہ یہ ان کا یہاں اس پارلیمنٹ لاجز میں داخلہ ممنوع ہے. اگر کوئی اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو پھر اس کو سزا بھی ہوگی. لہذا سزا کا ایلیمنٹ نہیں تھا، تو اس سزا کو دلوانے کے لیے تمام پارٹی، پیپل پارٹی، MQM، JUI، PTI اور PMLN اور دیگر جو چھوٹی پارٹی ہیں سب اس پہ ایگری کر گئے ہیں، لہذا یہ قانون سازی ہو رہی ہے. اچھا مروت صاحب، DIG آپریشنز کے اگینسٹ آپ کے ساتھ نکال کے آپ کے سامنے رکھا، اس پہ بھی آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ جی، میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ اس پہ ڈسکس کر رہا ہوں، تو تیار ہو جاؤ، پنگا لیا ہے اب انشاءاللہ. حکومت کو حاصل کیا ہوا ہے اتنی ایکٹیویٹی کرنے کے بعد؟ جی، حکومت کو، اسلام آباد پولیس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کو نیک نامی حاصل ہوئی ہے. انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ثابت کر دیا کہ یہ ایوان کا کتنا احترام کرتے ہیں. میں نے اسپیکر صاحب کو کہا، میں یہ پارلیمان میں ہم معزز ممبر کی بات کرتے ہیں، تو معزز ممبر کی جو اعزاز اور جو تکریم اور احترام ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا. حکومت کو یہ بھی اعزاز اور شرف حاصل ہوا کہ پہلی دفعہ PMLN کے دور میں ہی پارلیمان پر بھی اٹیک ہوا، نقاب پوش گھسے، اور ان نقاب پوش کے گھسنے نے کم از کم ایک اچھا نتیجہ دے دیا
کہ تمام پارٹیاں ایک پیج پہ ہوئی کہ اس حد تک نقاب پوشوں کی دخیل کاری برداشت نہیں ہوگی.